الحمد للہ رب العالمین۔ اگر میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کریں تو اذان دینی ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں ہے، نہیں پہنچتی تو دے سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے، جبکہ عورت سر کا پردہ کرتی ہے گھریلو کاموں کی وجہ سے، نہانے میں لمبے بالوں کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، جس کے باعث وہ صرف لمبائی کو چھوٹا کرنا وہ منع ہے شریعت میں۔ البتہ احرام کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے۔ اگر ایک عورت 1.5 مہینے سے اس کو حمل ہے، کیا وہ اس کا اسقاط کرا سکتی ہے؟ اسقاط کرانا بہرحال بغیر عذر کے حرام ہے۔ اگر چند مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہیں کہ ضروری ہے تو پھر کرا سکتی ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر حق المہر کس طرح ادا کرے؟ اگر زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو دے۔ بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، بالکل، جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے۔ کچھ خواتین ہیں حالانکہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں۔ ناخن بڑھانے کا رکھنا گناہ ہے، ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے نہ کہ بڑھانے کا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا، اس سے بچیں اور نیک کام کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے، یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں، مسجد کے لیے آئیں، نہ کہ وہ گندی جگہوں پہ جائیں۔ میرے میاں باہر ہوتے ہیں، صبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ غنی صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پردیس میں 4 مہینے سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کمائی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے جابز کے لیے باہر جاتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال وہاں رہتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے یقیناً مشاہدے میں ہوں گے کہ پیچھے کافی ساری آزمائشیں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس پر تفصیلی ذرا سے بریف کر دیں ناظرین کو۔ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں، ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کے صبر کی 4 مہینے۔ اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر جائیں گے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اتنا پاکیزہ دور تھا، خلفائے راشدین کی حکومت تھی، تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے، جوان بیوی سے، اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا۔ تو جائز تو ہے، سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے، لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے، جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے۔ تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے، یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں۔ اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے، اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے، مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا، جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے؟ تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر، اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے، اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی، تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے۔ یا تو اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا اپنے ملک ہی میں جاب تلاش کی جائے۔ بہت